بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ جس وقت پوری قوم اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی اور ان کو آگ میں ڈالا گیا، پھر ان کو جلا وطن کیا گیا، ایک اور اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام آپ کی نبوت کی گواہی دینے لگے، اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تو آپ کے ساتھ اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام بھی ہجرت کر گئے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے ساتھ پیش آنے والے حالات و واقعات کا تذکرہ کریں گے۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو بالخصوص اسلام اور اسلامک ہسٹری کے بارے میں آگاہی کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی حیات مبارکہ میں پیش آنے والا ایک اہم اور عظیم واقعہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب کا نزول ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حاران کے بیٹے تھے اور حاران تارخ یعنی آزر کے بیٹے تھے، چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم سے ان کے علاقے سے منتقل ہو کر غور زگر کے علاقے سدوم کے شہر میں رہائش پذیر ہو گئے تھے۔ یہ اس علاقے کا مرکزی مقام تھا جس کے ساتھ کافی زرعی اراضی اور دیہات وغیرہ ملحق تھے۔ یہاں کے باشندے انتہائی فاسق و فاجر، شدید ترین کافر، انتہائی بد فطرت اور بے حد بد کردار تھے۔ وہ راہزنی کے عادی اور سرعام برے کام کرنے والے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو ان گناہوں کے ارتکاب سے منع بھی نہیں کرتے تھے، یعنی ان کے اعمال انتہائی برے تھے۔ انہوں نے بے حیائی کا ایک نیا کام شروع کر رکھا تھا جو ان سے پہلے کسی انسان نے نہیں کیا تھا، یعنی انہوں نے اپنی نفسانی خواہش مردوں سے پوری کرنا شروع کر دی اور اپنی جائز خواہش عورتوں کے ذریعے سے پوری کرنے سے اجتناب کرنے لگے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے عورتیں پیدا کی ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور انہیں حرام کاموں سے اور فحاشی کے قبیح افعال سے منع فرمایا، لیکن ان کی گمراہی اور سرکشی میں اضافہ ہو گیا۔ وہ کفر اور گناہوں میں بددستور ملوث رہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان پر وہ عذاب نازل فرمایا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا والوں کے لیے عبرت بنا دیا جس سے دنیا بھر کے اہل ہرد کو نصیحت ہو۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا ہے، اور اس طرح جب ہم نے لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا، تم ایسی بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو کہ تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا، یعنی خواہش نفسانی پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو یہ دعوت دی کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور انہیں بے حیائی کے کاموں سے منع فرمایا تو کسی نے بھی ان کی بات نہ مانی اور ایمان قبول نہ کیا، نہ ممنوع کام ترک کیے۔ وہ اسی حال پر مصر رہے اور رسول کو اپنی بستی سے نکال دینے کا ارادہ کر لیا۔ وہ اتنے بے عقل تھے کہ انہوں نے پیغمبر کی باتوں کا صرف یہی جواب دیا، جس کا ذکر سورہ نمل میں کچھ یوں ہے کہ لوط کے گھر والوں کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ لوگ پاک رہنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ قبول کرنے سے صرف اس لیے انکار کیا کہ آپ انہیں انتہائی مکروہ اور گھناؤنی بے حیائی سے منع فرماتے تھے جس کا ارتکاب ان سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں وہ سزا دی کہ وہ ہمیشہ کے لیے ایک عبرت کا مرقع بن کے رہ گئے۔ وہ راستوں میں ڈاکے ڈالتے، مسافروں کو لوٹتے، دوستوں سے خیانت کرتے، عام اجتماع کے مقامات پر طرح طرح کی فحش باتیں اور فحش حرکات کرتے، بلکہ بعض اوقات مجلس میں بھی بدفعلی کا ارتکاب کرتے اور بالکل حیا نہ کرتے۔ ان پر نہ کسی نصیحت کا اثر ہوتا تھا، نہ کسی کے سمجھانے سے باز آتے تھے۔ انہیں نہ موجودہ گناہوں سے شرم تھی، نہ سابقہ گناہوں پر ندامت اور نہ مستقبل میں اصلاح کی نیت۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں سخت سزا دی۔ انہوں نے اپنے نبی سے یہاں تک کہہ دیا، اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ گویا حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں جس عذاب سے ڈراتے تھے انہوں نے خود ہی اس کا مطالبہ کر لیا۔ جب لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ قوم کی سرکشی میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو ان کے خلاف بد دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ فسادیوں کے خلاف اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کی ناراضگی کی وجہ سے قوم پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔
اس نے ان لوگوں کو سزا دینے کے لیے اپنے فرشتے بھیج دیے۔ مفسرین فرماتے ہیں جب فرشتے سدوم کے علاقے میں آئے تو وہ خوبصورت جوان لڑکوں کی صورت میں تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قوم کی آزمائش تھی تاکہ ان پر حجت قائم ہو جائے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں فرشتے انسانی صورت میں آپ کے پاس آئے تو آپ کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ انہوں نے آپ کے ہاں ٹھہرنے کی خواہش ظاہر کی۔ جب فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر مہمان بن کر آئے تو لوط علیہ السلام کی بیوی نے وہاں لوگوں کو خبر دی کہ لوط علیہ السلام کے پاس بہت ہی حسین و جمیل نوجوان لڑکے ٹھہرے ہیں، ایسا حسن تم نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ بدکردار قوم نے جب لوط علیہ السلام کے خوبصورت مہمانوں کو دیکھا تو اپنی غلیظ خواہش سے مغلوب ہو کر دوڑتے ہوئے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بڑے اچھے انداز میں سمجھایا مگر وہ بدفطرت اندھے ہو چکے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اہل شہر لوط کے پاس خوش خوش دوڑے آئے۔ لوط نے کہا یہ میرے مہمان ہیں، کہیں ان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرنا اور اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ لیکن انہوں نے آپ کے فرمان پر کوئی توجہ نہ دی۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کی تقدیر انہیں کس انجام کی طرف لے جا رہی ہے اور صبح ان پر کون سی آفت ٹوٹنے والی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور لوط نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا مگر انہوں نے ڈرانے میں شک کیا اور ان سے ان کے مہمانوں کو لے لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی۔ اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو گھر میں داخل ہونے سے منع فرماتے رہے مگر وہ لوگ مسلسل اندر گھسنے کی کوشش میں رہے۔ جب صورتحال نازک ہو گئی تو فرشتوں نے کہا اے لوط ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکتے۔ جبرائیل علیہ السلام باہر تشریف لے گئے اور اپنے پر کا ایک کنارہ ان کے چہرے پر مارا تو وہ اندھے ہو گئے حتیٰ کہ ان کی آنکھیں بالکل معدوم ہو گئیں۔ وہ دیواروں کو ٹٹولتے اور اللہ کے نبی لوط علیہ السلام کو دھمکیاں دیتے لوٹ گئے اور کہہ رہے تھے جب صبح ہوگی تو تم سے نپٹیں گے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے ہر طرح سے قوم پر تمام حجت کر دیا تو عذاب الہی ان پر مسلط کر دیا گیا۔ آپ کی نافرمان بیوی بھی اس عذاب میں مبتلا ہو گئی۔ فرشتوں نے لوط علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر کہا آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے آخری حصے میں یہاں سے تشریف لے جائیں اور جب قوم پر عذاب نازل ہو تو ان کی آواز سن کر تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ جب لوط علیہ السلام روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ صرف آپ کی 2 بیٹیاں تھیں۔ جب وہ لوگ شہر سے نکل گئے تو سورج طلوع ہوا اور اللہ کا عذاب بھی آ گیا جسے ٹال دینا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے تو جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر پتھر کے تہ بتہ کنکر برسائے جن پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کیے ہوئے تھے اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر سے ان 7 بستیوں کو جڑوں سے اکھاڑ دیا جن میں 400 یا 4000 افراد تھے۔ ان میں موجود جانوروں سمیت انہیں آسمانوں تک بلند کیا حتیٰ کہ فرشتوں نے ان کے مرغوں کی اذانیں اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنی اور پھر انہیں الٹ کر پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کو اس طرح سے الٹ دیا کہ ان کا اوپر والا حصہ نیچے ہو گیا، پھر مسلسل پتھروں کی بارش سے انہیں نظروں سے اوجھل کر دیا۔ ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس پر اسے گرنا تھا، ہوا ان میں سے کوئی اپنے شہر میں موجود تھا یا سفر کی وجہ سے شہر سے باہر تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ جب شہر کے تباہ ہونے کی آواز آئی اور ہلاک ہونے والوں کا شور سنا تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قوم کی طرف مڑ کر دیکھا اور بولی ہائے میری قوم۔ وہیں اس پر ایک پتھر آ پڑا جس نے اس کا سر پھاڑ کر اسے اس قوم سے ملا دیا، وہ انہی لوگوں کے مذہب پر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کی جگہ ایک بدبودار جھیل بنا دی جس کے پانی سے اور اس کے ارد گرد کی زمین سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا کیونکہ وہ قطع زمین انتہائی نکما اور بیکار ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اس کی قدرت، عظمت اور اس کی گرفت کی ایک نشانی بن چکا ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ اپنے مومن بندوں پر رحمت فرما کر انہیں تباہی سے بچاتا اور اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے۔ سورہ شعراء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں
شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ ثم جزاک اللہ۔